عید پر بھی پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے مقدس فریضے پر مامور۔ پاک افغان بارڈر کے قریب چیک پوسٹ پر تعینات فرنٹیئر کور کے جوانوں کی اگلے مورچوں پر عید۔ جوانوں کی وردی میں نماز عید کی ادائیگی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد بھی دی۔ اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں نے سنت ابراہیمی بھی ادا کی۔ کسی بھی جارحیت کو شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایل او سی پر اگلے مورچوں کا دورہ۔ عید جوانوں کے ساتھ منائی، اقوام عالم سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا بھی مطالبہ۔ فیلڈ مارشل نے عید کی نماز اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ پڑھی۔ ملک کی سلامتی اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں۔ دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ جوانوں سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاک فوج نے مؤثر جواب کے ذریعے اپنے معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران فارمیشن کی کارکردگی مثالی رہی۔ کشمیری عوام کی بھارتی قبضے کے خلاف جائز اور بہادر جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا بھی اظہار۔ پانی ہماری لائف لائن، بھارت نے پانی روکا تو پہلی ایٹمی آبی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت پر بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک موقف۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ سے خطاب کے دوران پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو نے کہا، پہلے بھی بتا چکے ہیں، پانی روکنا ہمارے لیے اعلان جنگ کے برابر ہوگا۔ ہم یہ بات کسی اشتعال یا جذبات میں نہیں کر رہے، نہ ہی اس میں کوئی خوشی پوشیدہ ہے۔ ہماری بات حقیقت پر مبنی سنجیدہ موقف ہے۔ We've shared time and time again about India's support for terrorist organizations, particularly in Balochistan. Kulbhushan Yadav, Indian Army officer, was arrested from Balochistan. He's still in our custody. He was doing such activities. So as part of that comprehensive dialogue with India, when we talk terror, we'd like them to share any issues they have that we are to address. And we certainly have a laundry list of issues we would like them to address. بلاول بھٹو نے دہشت گرد بھارت کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت کے حاضر سروس نیول آفیسر کلبھوشن یادیو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ایک نئی حقیقت ہے۔ بھارت نے جھوٹ کی بنیاد پر جنگ شروع کی اور شکست کھائی۔ بھارت کو اپنے طیاروں کی تباہی کا اعتراف کرنے میں 1 مہینہ لگا۔ پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں صدر ٹرمپ نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر سمیت تمام حل طلب مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں دہشت گرد بلیک مارکیٹ سے خریدا گیا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردوں کے استعمال میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے عید الاضحیٰ پر اسلامی ممالک کے سربراہان سے رابطے۔ ملائیشیا کے ہم منصب انوار ابراہیم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ ایران، تاجکستان، ازبکستان اور آذربائیجان کے صدور سے بھی تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کا مصر کے صدر سیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ بھارت کی فوجی کارروائیوں کے جواب میں فیصلہ کن اقدام ناگزیر تھا۔ دوست ممالک کی ثالثی سے جنگ بندی کو خطے کے وسیع تر مفاد میں قبول کیا۔ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کی صدر مملکت کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مجموعی سیاسی صورتحال اور مختلف ملکی امور پر بھی گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی سفارتی محاذ پر ایکشن میں۔ اسحاق ڈار کا ترکی، ایران، مصر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الاضحیٰ پر مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ۔ امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے دعائیں۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر خیبر پختونخوا میں ہیڈ کوارٹرز FC وانا کا دورہ۔ وفاقی وزیر نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ محسن نقوی نے وطن پر قربان ہونے والے قبائلی عوام، سیکیورٹی فورسز اور پولیس سمیت تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر نے عید کی نماز بھی جوانوں کے ساتھ پڑھی۔ ملک میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، دنیا اب بھارت کے مقابلے میں ہمارے بیانیے کو توجہ دے رہی ہے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عید پر غریبوں کا خیال اور شہداء کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کا بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو نے کامیاب سفارتکاری سے بھارت کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ دنیا بھر میں بلاول بھٹو کی بات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاکستان نے بھارت کے خلاف عظیم جنگ جیتی، مسلح افواج نے بھارت کا غرور چکنا چور کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے نماز عید حیدرآباد میں ادا کی، شہریوں کے ساتھ عید بھی ملے۔ پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک غیر مؤثر ہے، ان کے پاس تیاری ہے نہ عوامی حمایت۔ پی ٹی آئی احتجاج کر کے کارکنوں کو مشکلات میں ڈالے گی۔ پہلے چارٹر آف اکانومی پر دستخط کریں، پھر ذاتی اور سیاسی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا، مودی کی پوری سیاست پاکستان اور مسلمان دشمن ہے۔ مودی کے ہندوستان کے عزائم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بھارت اب پاکستان پر دوبارہ حملے کی جسارت نہیں کرے گا۔ پاکستانی وفد کا دورہ امریکہ کامیاب رہا۔ مسئلہ کشمیر سے انطاس معاہدے سمیت حل طلب مسائل پر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کی 365 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کو سفارتی سطح پر مسلسل ناکامیوں کا سامنا، برکس کی رکنیت خطرے میں۔ آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت پر برکس ممالک کا بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور۔ انڈونیشیا کو نیا اہم رکن بنانے کی تجویز۔ بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے درمیان مذاکرات جاری۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز عید پر پابندی لگا دی۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو جامع مسجد سری نگر جانے سے روک دیا۔ میر وائز عمر فاروق کی بھارتی اقدام کی سخت مذمت۔ کہا، مذہبی تہواروں پر پابندیاں حکمرانوں کے لیے باعث شرم ہیں۔ غزہ میں عید کے دوسرے روز بھی اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں اور گولہ باری، 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری، امدادی مراکز کے قریب فائرنگ سے خوراک کی تلاش میں آئے 6 شہری بھی شہید۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 54,677 ہو گئی۔ تمام مشکلات کے باوجود فلسطینی بچوں کی آنکھوں میں زندگی کی رمق اور چہروں پر بے خوف مسکان باقی۔ بچے عید کی خوشیاں منانا نہ بھولے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن حکام کے چھاپوں اور گرفتاریوں کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا بھی جوابی پتھراؤ۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درجنوں افراد گرفتار کر لیے۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ روس کا خارکیف پر بڑا فضائی حملہ، 3 افراد ہلاک، 21 زخمی ہو گئے۔ حملے میں ایرانی ساختہ ڈرونز، میزائلز اور خوفناک گائیڈڈ بموں کا استعمال۔ حملے میں کئی گھر بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ ایلون مسک کو بھارت میں تجارتی آپریشن کا لائسنس مل گیا۔ اسٹار لنک بھارت میں لائسنس حاصل کرنے والی تیسری کمپنی بن گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سروس کی مکمل دستیابی میں چند ماہ لگ سکتے ہیں۔